من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اگلا ہمارا ٹاپک ہے حدیث کی حفاظت۔ جیسے قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے جی؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی جی؟ قرآن مجید جو دین کی تمام بنیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد و احکام کے متعلق کلی ہدایت کا حامل ہے، اس کا ہر لفظ لوگوں کو زبانی یاد ہے، زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ مزید احتیاط کے لیے معتبر کاتبوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا۔ پہلے تو زبانی یاد تھا، اس دور کے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کوالٹی دی تھی۔ خطہ عرب میں جو قرآن نازل ہوا اور جن لوگوں کی وسیلے سے دین ہم تک پہنچا، سن رہے ہو احمد صاحب، ان لوگوں کے پاس ایک خاص کوالٹی تھی۔ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ، میموری ایسی دی تھی کہ انہیں ایک لاکھ حدیث سند کے ساتھ، سند کے ناموں کے ساتھ یاد ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ، ان ابو ہریرہ تھا، ان عبداللہ بن عباس، ان فلاں ان فلاں، اور نام بھی یاد ہوتے تھے، حدیث بھی یاد ہوتی تھی۔ ایسا کمال حافظہ دیا تھا، اور یہی حافظہ دین کی حفاظت کا سبب بنا، اور اسی حافظے کی بنیاد پر دین آگے دوسری نسلوں کو منتقل ہوا۔ سمجھ گئے بات کو؟ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ڈیپینڈ کس پر تھے؟ اس میموری پر، اور یہ کمال کی تھی ان کی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو مزید برآں معتبر کاتبوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹر سے لکھوایا بھی اس کو۔ حدیث جو کہ شرع اسلامی کی تمام اعتقادی اور عملی تفصیلات پر حاوی ہے، اس کا قولی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قومی عادت اور رواج کے مطابق اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حافظے میں رکھا، کہ جس اہتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے اور شاعروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھا کرتے تھے، اس کے عملی حصے کے مطابق فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ ان لوگ اسلام لانے سے پہلے وہ اپنے خطیبوں کے خطبے زبانی یاد رکھتے تھے، شاعروں کے شعر زبانی یاد رکھا کرتے تھے، حکماء کے مقولے انہیں یاد تھے۔ تو جب اسلام آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو انہوں نے ویسے ہی حفظ کر لیا جیسے وہ زمانہ جاہلیت میں یہ شعر اور دوسری چیزیں یاد کیا کرتے تھے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر ضروری احکام و ہدایات کو قلم بند کروایا۔ زبانی تو وہ یاد کرتے ہی تھے، بعض دفعہ حضور نے لکھوایا بھی، اس کو لکھ لو بھائی، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لو، اس کی ایک کاپی بنا لو۔ اچھا، ان تحریروں اور نوشتوں کا ذکر معتبر کتب حدیث میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو قلمی نسخہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نسخہ، ٹھیک ہے نا، قلم کے ساتھ جو لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات، مدینہ منورہ کی مردم شماری کے کاغذات، سلاطین وقت یعنی کہ بادشاہ اور مشہور فرمانرواؤں کے نام، اسلام کی دعوت نامے، معاہدات جو آپس میں معاہدے ہوتے تھے، امان نامے، ٹھیک ہے، پیس کے لیے جو کچھ امن لکھا جاتا تھا، اس قسم کی بہت سی متفرق تحریرات تھیں جو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً قلم بند کروائیں۔ کسی بادشاہ کو دعوت اسلام دینی ہوتی تھی تو آپ ریٹن بھیجتے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں معاہدہ ہوا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کہ مدینہ ریاست ہے، اس کی حفاظت ہم سب کریں گے، اس کی مختلف شکیں بنی، اس کو بھی ریٹن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بہت سے حضرات ایسے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کو سنتے تھے، حفظ کرنے کے ارادے سے اس کو قلم بند بھی کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے اور جمع کرنے کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو خوش و خرم رکھے۔ اب حدیث کو یاد کرنے اور حفظ کرنے اور حدیث کی حفاظت کے متعلق حضور کا یہ فرمان بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی فرمان کے تحت اسی سے لوگوں نے انرجی لی، موٹیویٹ ہوئے اور اس کو کام کیا۔ وہ فرمان آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو آگے پہنچایا جس طرح سنا تھا۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ 3 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ میرے ساتھ یہ الفاظ بولو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے
جس نے میری حدیث کو سنا پھر اس کو یاد کیا پھر اس کو اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح سنا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، وہ سمجھو وہ شاد و آباد رہے گا، اس کا چہرہ بھی کبھی نہیں مرجھائے گا، وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا چہرہ آپ کو ایسے حشاش بشاش جوان نظر آئے گا، ٹھیک ہے، چہرے کے اوپر رونق ہوگی، نور ہوگا، خوش و خرم۔ جب اللہ نے وعدہ کر دیا تو کون خوش و خرم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھی تدوین حدیث، کیا تھی یہ حفاظت ہے حدیث، سوری حدیث کی حفاظت، قرآن کی حفاظت۔ پہلے تو زبانی یاد کیا، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے لکھ لیا کہ بہت سارے الفاظ جب شہید ہو گئے تو اس کو ریٹن فارم میں جمع کر لیا۔ وہ پھر وہی نسخہ حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عثمان غنی نے پھر اس کو مزید اس کی کاپیز کروا کر ہر مملکت کے اندر ایک ایک کاپی بھیج دی تاکہ امت اختلاف میں نہ پڑے، جس کو رہنمائی لینی ہو ریٹن فارم میں بھی ہمارے پاس موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہی حال حدیث کے ساتھ رہا، حدیث ایسا نہیں کہ بعد میں کوئی 100 سال کے بعد لکھی گئی، بلکہ حضور کے زمانے میں ہی آقا علیہ السلام اس کو لکھوا بھی لیا کرتے تھے، یاد بھی کروا دیا کرتے تھے، ضروری باتیں، جس میں یہاں آپ کے لیے ذکر آیا ہے کہ آپ نے کتنی چیزوں جو لکھوا کر بھجوائی گئیں، کتنی چیزیں تھیں جو لکھوائیں آپ نے، ہاں جی، مدینہ منورہ کی مردم شماری، ٹھیک ہے، مردم شماری، خط جو لکھے جاتے تھے وہ بھی لکھ کر بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، کاغذات، سلاطین وقت اور مشہور فرمان نرواؤں کے نام، اسلام کی دعوت نامے، معاہدات، امان نامے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ریٹن فارم میں تھیں۔